اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم نے رمضان المبارک کے لیے ایک خصوصی جو ہے وہ اہتمام کیا ہے کہ ہم چند ایک چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ ہیں تو بہت چھوٹی، لیکن آخرت کے لحاظ سے ان کی بہت اہمیت ہے اور دنیا کے لحاظ سے بھی ان کی بہت اہمیت ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس رمضان المبارک کے صدقے اللہ پاک ہمارے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم نے کل کے لیکچر میں دیکھا تھا کہ میں نے دو باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتائی تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم قرآن مجید جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھتے ہوئے قرآن مجید کم از کم ایک دفعہ جو ہے اس کو مکمل کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کریں اور انشاءاللہ اس پر پھر عمل پیرا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم غیبت سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ یہ صرف زبان کا چسکا ہے، اس سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ملتا، تو ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ تو وہی ٹائم جو ہے وہ ہم اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوئے اس کی عبادت میں بھی آسان طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ تو ان دو چیزوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیبت سے بچنے کی ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں۔ باقی تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بری باتوں سے اور غیبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اخلاص۔ صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ہر عمل میں، ہماری ہر بات میں جو ہے وہ اخلاص ہو۔ ہم جو بھی کام کریں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ کاش کہ یہ چیز ہماری زندگیوں میں اگر آ جائے تو آپ یقین کریں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری ان نمازیں خالص ہوں، خالصتاً اللہ کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، اس میں کوئی نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو۔ ہم جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ریاکاری سے بچائیں، خالصتاً اللہ کی رضا ہو۔ اس میں یہ نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، بھئی واہ واہ بہت امیر ہے، اس نے تو آج اس دفعہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ جو ہے وہ خیرات اور صدقہ کیا۔ اگر ہم کسی پر احسان کریں تو اس کو جتلائیں نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اگر آپ کے پاس ہے تو دیں آپ اسے، لیکن اس کو دوبارہ اگر آپ نے دیا ہوا ہے تو اس کو احسان جتلا کر ایذا نہ پہنچائیں۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ہم خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ اپنے اعمال کو کر لیں۔ ہم صرف یہ چاہیں کہ اللہ پاک ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم نے روزے رکھے ہیں تو اس کی رضا کے لیے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی رضا کے لیے، اگر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس کی رضا کے لیے، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اٹھنا، ہماری تراویح، ہمارا قرآن مجید پڑھنا، ہر چیز جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نہیں تو یہ سارے اعمال بروز قیامت اللہ پاک ہمارے منہ پردے ماریں گے کہ یہ دیکھو تم کہتے تھے کہ لوگ تمہیں سیٹھ صاحب کہیں کہ یہ بھئی بڑا مالدار شخص ہے، سیٹھ صاحب ہے، یہ تو بہت صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو تم لوگوں کی تعریف و توصیف چاہتے تھے تو لوگوں نے تمہاری کر دی، تو اب مجھ پر تو تمہارا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نماز کو ایسے بنا سنوا کر دوسروں کے سامنے کرتا ہے کہ میں بڑی خضوع اور خشوع سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اللہ پاک بروز قیامت کہیں گے بھئی تم دو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے